اور اس وقت کرسی پہ بیٹھے امجد علی خان صاحب، ان کی موجودگی میں میں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قرارداد جب پاس کی. اس اسکول میں آج جب آپ کے بچوں کو درس کتب پڑھائی جاتی ہے، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے خاتم النبیین. یہ قادیانیت کی رد ہے. اس قرارداد سے قادیانیت کی کمر ٹوٹی. السلام علیکم ناظرین، زبیر خان آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے. آج دراصل بہت مختصر سی بات کرنی ہے. سوشل میڈیا پہ دو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز جو ہیں وہ چل رہی ہیں، تو ان کو بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو دکھایا جائے اور پھر ان کے بارے میں کچھ جو تبصرہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے. ایک جو ویڈیو ہے یا کچھ کہہ لیں کلمات ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ایک سربراہ تو نہیں کہہ سکتے آپ، ایکٹیو کارکن ہیں یا عہدیدار ہیں، علی محمد صاحب، ان کا ایبٹ آباد کا کوئی جلسہ ہوا تھا، تو اس میں انہوں نے ایک تقریر کی تھی، تو اس میں انہوں نے کچھ الفاظ استعمال کیے تھے کہ جی ان کے دور میں احمدیت کی جو ہے وہ کمر توڑ دی گئی ہے. تو علی محمد صاحب کی اطلاع کے لیے میں چند چیزیں تاریخ سے ان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں انتہائی مختصر طور پر، کہ احمدیت جو ہے نا، وہ جو اس عقیدہ کے حامل افراد ہیں، ان کے عقیدہ کے مطابق یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے لگایا ہوا پودا ہے، اور اس دنیا میں کسی کو کوئی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کی خدا نخواستہ کمر توڑ دے. کسی شخص کے بس کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ اس جماعت کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اور اس کی تائید اور نصرت ہے. تو میں علی محمد صاحب کی اطلاع کے لیے صرف 3-4 چیزیں ان کے سامنے رکھتا ہوں کہ بہت 120 سال سے اوپر گزر گئے ہیں. ایک جو ہے وہ بہت بڑا جرم اس کا ارتکاب کیا گیا تھا کابل کی سرزمین پر. جماعت احمدیہ کے ایک جید عالم تھے اور بڑے ہی مخلص اور فدائی ممبر تھے. ان کا بڑی بے دردی سے وہاں پہ قتل کیا گیا تھا، وہاں کے حکمرانوں کے اشاروں پر. تو اس وقت جو بانی جماعت احمدیہ ہے، انہوں نے ایگزیکٹ تو ان کے الفاظ نہیں ہیں لیکن مفہوم یہی بنتا ہے. تو بانی جماعت احمدیہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ اے کابل کی سرزمین، تیرے پر بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا گیا ہے اور تو خدا کی نظروں سے گر گئی ہے. یعنی کابل کی سرزمین کو کہا تھا کہ اس جرم کے باعث اے کابل کی سرزمین، تو خدا کی نظروں سے گر گئی ہے. اب جب سے یہ واقعہ رونما ہوا ہے، تب سے لے کر آج تک اس سرزمین پر امن کسی نے نہیں دیکھا. کم از کم میں تو اپنی 50 سالہ جو شعوری زندگی ہے یا مشاہدے کی اس چیز کا گواہ ہوں کہ ادھر امن نہیں ہوا. پھر اسی طرح ایک ہماری اپنی تاریخ جس کا تو میں خود بھی گواہ ہوں کہ بھٹو نے اپنے زوم میں جب کرسی مسندے یا کرسی اقتدار پہ تھے، تو اپنی کرسی کو باقاعدہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے کہتے تھے کہ یہ کرسی بڑی مضبوط ہے، اور اپنے اقتدار کے نشے میں وہ کہتے تھے کہ میں نے احمدیت کا 90 سالہ مسئلہ جو ہے وہ حل کر دیا ہے. اس کے بعد مسئلہ حل کرنے کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا، میں اس لیے بھی اس کو ذرا تحدی سے کہتا ہوں کہ اس وقت اپنی ملازمت کے سلسلے میں ایسی جگہ میری تعیناتی تھی کہ میں روز ہی تقریباً اس جگہ سے گزرتا تھا یا اس پہ نظر پڑتی تھی جہاں پہ یہ اپنی سزائے موت کا انتظار کر رہے تھے. تو سوچتا تھا کہ دیکھیں کس تحدی سے کرسی کو پکڑ کے انہوں نے جماعت احمدیہ کے بارے میں دعویٰ کیا تھا، اور اب اپنی موت کا انتظار ایک کال کوٹھڑی میں کر رہے ہیں جہاں سے ان کو سامنے وزیر اعظم ہاؤس بھی نظر آتا تھا. پھر بڑا اس وقت شور تھا کہ جی ان کو پھانسی دینے سے ملک میں بد امنی پھیل جائے گی،
کوئی چونچنا بھی نہیں کسی نے کی. اور پھر اس کے بعد سے ان کی جو فیملی کا حال ہے آج تک وہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو یہ ایک ایسے طاقتور شخص کا حال ہے جو کہ اس ملک کا حکمران تھا، اور اس نے جماعت احمدیہ کے بارے میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نے اس مسئلے کا، یا اپنے ان کے لفظوں میں کہ اس فتنے کا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے سدباب کر دیا ہے. اب تاریخ میں جماعت احمدیہ تو اسی طرح آپ دیکھیں تو بڑی شان کے ساتھ دنیا بھر میں پھیل رہی ہے، لیکن اس شخص کا جو یہ دعویٰ کیا کرتا تھا نام ہی تاریخ میں گم ہو چکا ہے. پھر ایک اور واقعہ اس کا بھی میں ذاتی طور پہ مشاہدہ بھی کیا ہے اور گواہ بھی ہوں. ضیاء الحق صاحب بڑے زوم میں اور اعلان کرتے پھرتے تھے کہ میں نے اس جماعت احمدیہ کے فنانس سسٹم کو ہٹ کرنا ہے اور ان کے ہاتھوں میں نے کشکول پکڑا دینا ہے. اب فوجی سربراہ تھے، ہر قسم کی طاقت ان کے پاس موجود تھی. آپ خود دیکھ لیں علی محمد صاحب ان کا کیا اشر ہوا. کیا سنیں ایک جبڑا ہی ملا تھا جس کی وجہ سے پہچان پائے تھے لوگ دفنانے کے لیے کہ یہ ان کا جبڑا ہے. اور کتنے لوگ جاتے ہیں جو آج ان کو وہاں پہ سلامیاں پیش کرتے ہیں اور یا یادگار پہ جاتے ہیں. کوئی اب تو نئی نسل کو شاید نام بھی نہ یاد ہوں کہ اس نام کے کوئی اس ملک کے سربراہ گزر رہے ہیں، اور اگر کوئی نام لیتا بھی ہے تو آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ کس طریقے سے نام لیا جاتا ہے. چلیں یہ تو کہتے ہیں جی دور کی باتیں یا ماضی کی ہیں. آپ کے اپنے عمران خان صاحب کا ہم لیتے ہیں، ابھی واقعہ ہوا ہے 18 مارچ کا جو انہوں نے جلسہ کیا تو اس میں بڑے فخر سے اسلام فوبیا اور اپنا کارنامہ بتا رہے تھے. اور بھائی اپنا کارنامہ آپ نے بہت اچھا کیا، اتنا ہی رہتے تو ٹھیک تھا، لیکن ساتھ ضرور بیان کرنا ہوا کہ جی 1973 میں وہ ایک قادیانیوں کا مسئلہ حل ہوا تھا، وہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا. اور اس کے بعد آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے کارنامہ انجام دیا ہے کہ UN میں میرے انیشیٹو پہ ایک قرارداد اسلام فوبیا کے بارے میں پاس ہوئی ہے. اسلام فوبیا کی قرارداد تک تو درست تھا، لیکن جو ہی آپ نے اس غیر ضروری جو قصہ تھا اور اس کا آپ کو پتہ ہے کہ اس میں حصہ لینے والوں کا کیا اشر ہوا، اس کو کیا ضرورت تھی بیان کرنے کی اتنے بڑے مجمع میں، تو آپ 18 مارچ کو یہ بیان کر رہے ہیں اور ابھی چند ہفتے گزرے نہیں ہیں کہ آپ اقتدار سے سڑکوں پہ آ گئے ہیں. لیکن یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے اہم ہوتا ہے جو کوئی تھوڑی روحانی یا مذہبی سوجھ بوجھ رکھتے ہوں. اور بھائی اپنے کاموں کی آپ تعریف کریں جو آپ انسانیت کے لیے یا مذہب کے لیے کر رہے ہیں. دوسروں کے معاملوں میں، دوسرے عقیدوں کے بارے میں کس لیے دخل دیتے ہیں؟ اور کوئی اگر تھوڑی سی بھی عقل سمجھ رکھتا ہے اور تاریخ کا اس نے تھوڑا بہت بھی مطالعہ کیا ہے تو کم از کم احمدیت کے بارے میں ان کو احتیاط کرنی چاہیے. یہ اس کے ساتھ جس نے بھی ٹکر لی ہے وہ بچا نہیں ہے، اور خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو بھی یہ اس کی طرف سے قائم کیا گیا سلسلہ ہے احمدیہ عقائد کے مطابق، تو اس لیے سے جو بھی ٹکر لیتا ہے وہ شکست فاش ہی کھاتا ہے یا پھر برباد ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ اس کو بیچ میں نہ لایا کریں. اپنی آپ سیاسی ایکٹیویٹیز جو کرنی ہے کرتے رہیں، مذہب کو لاتے کس لیے ہیں. اب علی محمد صاحب بھی بڑا نام تھا ان کا جی، آخری سپاہی کے طور پہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کے بارے میں تقریر کرتے رہے، لیکن جو بھی اچھا تاثر تھا کم از کم وہ سارا میرے جیسے آدمی میں تو آج انہوں نے گنوا دیا. اور بھائی کیا ضرورت تھی آپ کو یہ بات کرنے کی ایبٹ آباد کے جلسے میں کہ جی ہم نے احمدیت کی کمر توڑ دی ہے؟ آپ کو تو یہ علم ہی نہیں ہے کہ خاتم النبیین جس اعزاز کے ساتھ یا جس شان کے ساتھ جماعت احمدیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ استعمال کرتی ہے، آپ کو تو اس کا پسند بھی نہیں پتہ. میرا مشورہ ہے آپ کو کہ آپ جا کے احمدیہ لٹریچر پڑھیں اور ختم نبوت اور خاتم النبیین کی جو تشریحات جماعت احمدیہ نے کی ہیں اور جس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت اور توقیر دی ہوئی ہے اس تشریح میں، اس کا مطالعہ کریں. یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. اللہ کرے کہ آپ کو اس بات کی کچھ سمجھ آئے اور آپ اپنا مذہبی علم جو ہے اس کو بھی وسیع کرنے والے ہوں. تو ناظرین ایک اور چھوٹی سی ویڈیو ہے، وہ اس کے بارے میں آپ کو پھر ویڈیو دکھاتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے بات کرتا ہوں. یہ ہے جی باجوہ صاحب کی لینڈ جو انہوں نے بیلجیم میں
دی ہے نواز شریف صاحب نے، اور یہ ان کا گھر ہے اور ان کی فیملی کا ہے، کیونکہ وہاں پہ ہمیں پرمیشن نہیں ہے جانے کی، تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ان کا گھر ہے، اور یہ پوری لینڈ جو ہے، یہ پوری کی پوری لینڈ باجوہ صاحب کو نواز شریف صاحب نے گفٹ دی ہے۔ ناظرین، یہ جو ایک چھوٹی سی آپ کو سوشل میڈیا پہ یہ آج ابھی وائرل ہوئی ہے ویڈیو دکھائی ہے، یہ قطعاً اس کے بارے میں کوئی رائے میری تو بالکل نہیں ہے کہ کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ایک دم ایسی چیزیں پھیلتی ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں، اور اس کے بعد میری تو یہی درخواست ہوگی کہ ہمارے جو سپہ سالار صاحب ہیں، اور اگر وہ مناسب نہیں سمجھتے کہ وہ کوئی اس بارے میں بیان جاری کریں تو وہ DGISPR صاحب کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، آیا یہ فیک ویڈیو ہے یا غلط بیانی کسی نے کر کے ہمارے جو سپہ سالار صاحب ہیں ان کی عزت کو جو ہے وہ دبا لگانے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، تو اس کے بارے میں اگر ان کی طرف سے کوئی تردید یا کوئی بیان آ جائے تو پھر اچھا ہوگا، تاکہ ساروں کو پتہ لگ جائے کہ اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے چند پوائنٹ پاکستان کے بارے میں۔ جہاں تک روس کا تعلق ہے تو ایسی کوئی بات 9 مئی کو دیکھنے میں تو نہیں آئی۔ میں نے بھی آج ان کی جو وکٹری ڈے کی پریڈ تھی وہ ساری دیکھی ہے۔ تو روس کے جو صدر ہیں، لوگ تو ویسٹرن میڈیا تو باتیں کرتا رہتا ہے، کوئی خبر آ رہی تھی جی وہ لنگڑا کے چلتے ہیں، کوئی کہتے ہیں جی ان کے ایک ہاتھ میں کوئی مسئلہ ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو جوڈو کراٹے کے ماہر ہوتے ہیں ان کی چال ہی ایسی ہوتی ہے، اور یہ جو روسی صدر ہیں یہ تو ابھی تک جم جاتے ہیں اور اپنے آپ کو انہوں نے بڑا فٹ رکھا ہوا ہے، اور بڑے ہی صحت مند طریقے سے اور بڑی دلچسپی سے آج انہوں نے گھنٹہ ڈیڑھ جو وہ وکٹری کی جو پریڈ تھی وہ دیکھی بھی اور حصہ بھی لیا اور تقریر بھی کی۔ اور ایک چیز جس نے کم از کم مجھے تو بہت متاثر کیا کہ جب وہ اپنے وطن کے لیے جان دینے والوں کی قبروں پہ یا یادگاروں پہ پھول چڑھا رہے تھے، اور اسی طرح جو پچھلی جنگوں میں وہ ملک کی خاطر قربانیاں دے چکے ہیں ان کے لیے جب انہوں نے وہ گلدستہ وغیرہ اور وہ باقاعدہ ایک ریت ہوتی ہے جو چڑھائی، تو اس وقت جو ان کے تاثرات ٹی وی پہ دکھائے جا رہے تھے تو اس سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ ان قربانی کرنے والوں کی بہت قدر کرتے ہیں، اور دل کے ساتھ ان کے جو دلی جذبات تھے وہ بھی چہرے سے نمودار ہو رہے تھے کہ وہ عزت کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں یہاں پہ اس وقت جن کی قبروں پہ پھول چڑھائے جا رہے ہیں، جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور یہ عزت کے لائق ہیں اور ان کو یاد رکھا جانا چاہیے۔ ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن اس پاکستان کے قیام کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے جو پاک فوج اور جو اسی طرح دوسرے بھی سیکیورٹی ادارے ہیں، پولیس ہے یا رینجرز ہیں، یہ جو قربانیاں دیتے ہیں، اور سویلینز بھی ہیں جو بے گناہ مارے جاتے ہیں، تو ہم سب کو ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی فیملیز کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ان لوگوں کی قربانیاں ہی ہیں جو کہ دوسروں کو امن کے ساتھ رہنے کے لیے موقع مہیا کرتی ہیں۔ لیکن بہرحال جو ان کے مخالف ہیں وہ تو اپنے نقطہ نظر سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب جیسے پولینڈ میں جو روس کے سفیر تھے وہ ایک آفیشیل فنکشن کے لیے وہاں پہ گئے ہیں، تو وہاں پہ جو احتجاج کرنے والے تھے تو انہوں نے سرخ پینٹ جو ہے وہ ان پہ پھینکا، اور ان کے گارڈز وغیرہ جو تھے ان پہ بھی۔ تو یہ خیر اظہار کیا کہتے ہیں آزادی رائے، اظہار رائے کی آزادی ہے، لیکن عزت کرنی چاہیے۔ دوسرے ملکوں کے سفیر دوسرے ملکوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو وہ ایک اچھے مقصد کے لیے ہی نکلے تھے اور پھول ہی چڑھانے تھے انہوں نے، تو ان پہ یہ رنگ پھینک کے کوئی اچھا تاثر نہیں دیا گیا۔ لیکن اس خبر کو بڑا اچھالا جا رہا ہے یہاں ویسٹرن میڈیا میں کہ دیکھیں جی لوگوں میں کتنے جذبات ہیں، کتنے خلاف ہیں، وہ اس جنگ کے خلاف ہیں، انہوں نے اس ملک کے سفیر پہ یہ رنگ پھینک کے یا پینٹ پھینک کے تو یہ اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ ایک چھوٹا سا ملک ہے پولینڈ جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ روس کا ویسے ہی خلاف ہے، تو وہاں پہ اگر یہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہو گیا تو اس کو کوئی
ساری دنیا پہ تو منطبق نہیں کرنا چاہیے یا سارے یورپ پہ. بہرحال جنگ جو ہے وہ اس کے مطابق ہی جاری ہے. پریڈ بھی ہو رہی تھی اور یہ جو 9 مئی کا کوئی یوم فتح منانا تھا دھوم تو بڑی مچائی تھی. ہم نے بھی اپنے پروگراموں میں بڑا ذکر کیا تھا لیکن آخر میں نکلا تو کچھ بھی نہیں. ایک وہی تقریر تھی اور پریڈ تھی جیسے ہر سال ہوتی ہے, اور ان کی جو نامل لڑائی ہے جس علاقے میں وہ بھی جاری ہے. تو دیکھتے ہیں اب آگے کیا صورت بنتی ہے. تو ناظرین یہ تھے آج کے چند پوائنٹ. پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.